بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، تزکیہ نفس کا یہ درس جو سورہ یوسف کے تعلق سے بات جس پہ چل رہی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اس قصے کے اندر جو تزکیے کے پہلو ہیں وہ پہلو آپ کے سامنے اجاگر کیے جاتے ہیں اور اسی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آج جن آیتوں کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ وہ آیتیں ہیں 73، 74، 75، 76۔ ان آیتوں کے تعلق سے آج کے اس درس میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور ان کا تعلق قصے سے ہے، تو ہم ان آیتوں کو تیزی کے ساتھ ان آیتوں سے گزریں گے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا یعنی بھائیوں نے کہا۔ تو یہ جو پروناؤن ہے قالوا میں یہ بھائیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تاللہ۔ تاللہ یہ بھی عربی زبان میں تا قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جیسے عربی میں واو قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں واللہ واللہ، اسی طرح سے یہ تاللہ باللہ عربی زبان میں یہ سب قسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو تاللہ یہاں تا قسم کے لیے، تو تاللہ کا معنی ہے واللہ، واللہ واللہ کا مطلب اللہ کی قسم۔ عربی زبان میں قسم کھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض۔ لقد علمتم یہاں بڑی تاکید ہے، لام بھی تاکید کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، قد بھی جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو تاکید کا معنی دیتا ہے، تو دونوں کو استعمال کیا گیا ہے قسم کے جواب میں، اور اس لحاظ سے بڑی تاکید ہے اس سینٹنس میں۔ لقد علمتم تم یقیناً جانتے ہو، لقد علمتم تم یقیناً جانتے ہو۔ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم یقیناً جانتے ہو، لقد علمتم تم یقیناً جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض کہ ہم نہیں آئے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، ہم یہاں پر کچھ برا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہیں،
ہم یہاں زمین میں کسی طرح کا فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تمہیں اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے۔ یہ بات انہوں نے قسم کھا کر کے کہی ہے۔ اگر آپ یہاں عربی زبان کے لحاظ سے اور یہاں جو بیان کرنے کا انداز ہے اس کے لحاظ سے آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ بھائی لوگ اپنی بے گناہی کے لیے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت جبکہ یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ یا بادشاہ کا ناپنے کا پیمانہ، شاہی پیمانہ جس سے چیزوں کو ناپ کر کے دیا جاتا ہے، وہ گم ہے، کسی نے چوری کر لیا ہے۔ اور اس موقع پر یہ بھائی لوگ اپنی صفائی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کس انداز سے کہہ رہے ہیں اسے نوٹ کیجئے۔ کہتے کیا ہیں؟ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم یقیناً جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ ہم زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جن سے یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی یہ باتیں کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے اور مصر کے لوگوں سے، مصر کے وہ لوگ جو حکومت کے ذمہ دار ہیں اور جنہوں نے یہ اعلان کرایا ہے، ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ بھئی ان کو کیسے یہ پتا کہ یہ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں اور ان کا مقصد یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو تو کچھ پتا نہیں، نہ ہی وہ لوگ غیب جانتے ہیں، نہ ان کے دلوں کی بات کو جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ صرف اپنی صفائی میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور چونکہ انہیں یقین بھی ہے، انہیں یقین ہے کہ ان کی طرف سے ایسی کوئی غلطی ہوئی بھی نہیں ہے اور کوئی بھی ان میں سے یہ کام نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھائی لوگ اپنے تعلق سے تو یہ بات کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسا کر نہیں سکتے، وہاں پر ان سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک بنیامین کا مسئلہ ہے، بنیامین کے بارے میں ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ ان کو یوسف علیہ السلام نے اعتماد میں لے لیا تھا اور ان کو چیزوں کا علم تھا، اور ان بھائیوں کو ان کے تعلق سے تو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے ماتحت ہیں، اور یہ لوگ ان کے مقابلے میں بڑے پاورفل اور طاقتور ہیں، ان کے خلاف وہ اس طرح کی کوئی چیز کر سکیں یا چوری کریں، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے یہ صاف بات کر رہے ہیں اور بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، یہاں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، یہاں کچھ جو ہے غلط کرنے کی نیت سے ہم نہیں آئے ہیں۔ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں جو ہے بات نوٹ کرنے کی جو ہے وہ عربی بلاغت کے لحاظ سے وہ یہ بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کیا۔ وَمَا سَرَقْنَا، عربی زبان میں جو فعل آئے گا اس کے لیے جو بیان ہوگا وہ کیسے رہے گا؟ وَمَا سَرَقْنَا، اور ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ لیکن یہ بھائی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اور ہم چور نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے چوری ہم نے نہیں کیا، اور ایک نفی یہ ہے کہ ہم چور نہیں ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جائے کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے، یہ چوری جس کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ چوری ہم نے نہیں کی ہے، تو یہ جو بھی نفی ہوگی، یہ جو آدمی اپنی طرف سے نفی کر رہا ہے اس موقع کی چوری کے تعلق سے نفی کر رہا ہے کہ یہ چوری ہم نے نہیں کی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ آدمی چور نہیں۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہماری فطرت میں، ہماری طبیعت میں چوری ہے ہی نہیں،
ہم تو ایسی گھناؤنی حرکت کرتے ہی نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ انداز، یہی بات آپ کو ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو انداز ہے وما کننا سارقین، یہ انداز ایسا ہے کہ یہی معاملہ نہیں، آج کی بات نہیں ہے، ہم تو کبھی بھی چوری کے قریب بھی جانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ یہ نسبت، یہ جو نفی کی گئی، بڑی تاکید ہے اس نفی کے اندر۔ اگر یہ کہا جاتا وما سرقنا، ہم نے چوری نہیں کی، تو وہ تاکید نہیں پیدا ہوتی تھی جو اس جملے میں ہے وما کننا سارقین، کہ ہم چور نہیں ہیں۔ یہ بھائیوں کی طرف سے بات کہہ دی گئی، حالانکہ چور کون ہے نہیں ہے، اب تک تو عزیز مصر کی طرف سے اور مصری حکومت کے کارندوں کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ہی لوگ چور ہیں، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ مصری کارندوں کی طرف سے یہ کہا گیا، ان کو روکا گیا اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ لگتا ہے آپ لوگوں نے چوری کیا ہے، ہم لوگ بادشاہ کا پیمانہ ایک گم پا رہے ہیں، یہ اعلان کیا گیا تھا، اور اسی اعلان کی وجہ سے یہ لوگ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ لوگ واقعی معنی میں چور ہیں، کیونکہ ابھی تک سامان کی تلاشی نہیں ہوئی ہے۔ سامان کی تلاشی سے پہلے یہ لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نہ اس مقصد سے آئے یہاں پر، اور نہ ہی ہم ایسے لوگ ہیں، ہماری طبیعت میں کہیں ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 میں قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، چھوٹی چھوٹی آیتیں اور زیادہ مسائل بھی نہیں ہیں ان آیتوں میں، اس لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کئی آیتیں آج کے درس میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا، یعنی مصر کے لوگوں نے، جو بادشاہ کے کارندے ہیں، بادشاہ کی طرف سے جو لوگ مقرر کیے گئے ہیں کام کے لیے، ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ فما جزاؤہ، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو۔ یہ سوال انہی سے کیا گیا ہے، یہ بات انہی سے کہی جا رہی ہے۔ یہ لوگ تو اپنے آپ میں یہ نفی کر رہے ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے اور نہ ہم چور ہیں، ہم اس مقصد سے آئے بھی نہیں ہیں، اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ لیکن جو بادشاہ کے کارندے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے سامان کی تلاشی لی اور کسی کے سامان میں اگر چوری کا یہ مال پکڑا گیا تب اس کی کیا سزا ہوگی، بلکہ ڈائریکٹ یہی پوچھ رہے ہیں ان سے کہ تم خود یہ بتاؤ کہ اگر یہ مال کسی کے یہاں پکڑا گیا، چوری کا یہ مال، تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اگر تم جھوٹے ہو اور تمہارے سامان میں تجارت کے یہ جو تمہارے سامان میں اگر بادشاہ کا یہ پیمانہ، بادشاہ کا یا ملک کا جو پیالہ ہے جس سے سامان ناپ کر کے دیا جاتا ہے، اگر یہ مل گیا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، ڈائریکٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سزا کیا ہوگی۔ یہ پوچھنے کی 3 وجہیں ہیں، یہاں 3 جو ہے چیزیں میں آپ کے سامنے اسے کلیئر کر کے آگے بڑھوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہیں تو یقین ہے کہ ان کے سامان میں، ان کے جو بھائی بنیامین ہیں ان کے سامان میں، یہ ان کے جو ہے کہہ لیجئے گٹھری میں ان کے، یا ان کے سوٹ کیس میں، آج کی زبان میں کہوں تو سوٹ کیس کہہ لیجئے، سوٹ کیس نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن وہ گٹھری میں ایسے ہی اپنی جو ہے ضرورت کی چیزیں باندھ کر کے سفر کیا کرتے تھے، کوئی تھیلا وغیرہ لے لیا اسی میں رکھ کر کے لے جاتے تھے۔
تو ان کے بھائی کا جو سامان تھا اس میں یہ رکھا ہوا ہے، تو ان کو پتا ہی ہے پہلے سے، اسی لیے یہ لوگ اس چکر میں نہیں جا رہے ہیں کہ جو ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بلکہ اس چکر میں جا رہے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی سزا بتا دیجئے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، کیونکہ انہیں تو یقین ہے کہ وہ موجود ہے ان کے سامان میں، کیونکہ رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سزا بھی ان سے پوچھ رہے ہیں، یعنی جو خود چوری کا مال جن کے یہاں نکلے گا انہی سے وہ سزا بھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ بعد میں ایسا نہ ہو، اگر پہلے ایسا ہو جاتا کہ تلاشی لی گئی اور تلاشی لینے کے بعد بنیامین کے سامان میں یہ چیز ملی تو سزا کے طور پر ان کو روکا جائے گا، یہ اگر یہ خود سناتے تو شاید وہ لوگ کہتے کہ نہیں یہ تو ظلم ہے آپ کا، کیونکہ مصر کی حکومت میں جو سزا تھی وہ یہ نہیں تھی، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ سزا تھی کہ اگر چوری کا مال کسی کے سامان میں پکڑا گیا تو اس کو روک لیا جائے گا، جو جتنے دنوں کی بھی قید ہوگی جیل ہوگی اتنے دنوں کے لیے اس کو ہی روک لیا جائے گا۔ یہ سزا یعقوب علیہ السلام جو شریعت ان کو دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس شریعت میں یہ سزا تھی چور کی۔ تو اب یوسف علیہ السلام تو یہ بات جانتے تھے کہ ان کی شریعت میں یہ سزا ہے، اور اسی وجہ سے یہ پورا جو ہے معاملہ جو بھی ہے، جو بھی تدبیر اپنائی گئی، طریقہ اپنایا گیا بنیامین کو روکنے کا، وہ سب اسی وجہ سے ان کے سامان میں ہی جو ہے پیالہ رکھا گیا، اسی مقصد سے کہ اس بہانے ان کو یہاں روکا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہی سے پوچھا بھی جا رہا ہے کہ آپ لوگ خود ہی بتا دیجئے کہ سزا کیا ہے، تاکہ بعد میں جب سامان مل جائے تو ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ نہیں ہم بنیامین کو نہیں دیں گے، یہ اس کی سزا نہیں ہے، آپ ہم سے جرمانہ لے لیجئے کچھ بھی لے لیجئے جو ہے، لیکن ہم ان کو یہاں آپ کے پاس رہنے نہیں دیں گے۔ بعد میں وہ انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اپنے باپ کو دیے گئے وعدے اور یعقوب علیہ السلام نے جو ان سے بڑی جو ہے کہہ لیجئے کہ بڑے وعدے لیے تھے کہ تم ان کی حفاظت کرو گے اور بحفاظت واپس لے کر کے آؤ گے، اور یہ بھی بڑے وعدے کر کے آئے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے بنیامین کو چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے، تو پہلے ہی یہ چیز پوچھ لی گئی، ان کے کہیں وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ بنیامین کے سامان میں یہ پیالہ مل سکتا ہے اور بنیامین کو اس سے رکنے کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، کہیں بھی ان کے وہم و گمان میں یہ چیز نہیں ہے، اسی لیے بڑی آسانی سے اس کا وہ جواب بھی دیں گے جو ان کی شریعت کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں لفظ جزا استعمال کیا گیا ہے، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا اگر تم جھوٹے ہو، تو معنی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں سزا کیا ہوگی۔ اصل عربی زبان میں جزا کے معنی بدلے کے ہوتے ہیں، اصل عربی زبان میں جزا کے معنی بدلے ہی کے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آج کل ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے اس طرح کے بڑے سوالات رہتے ہیں، اسی لیے میں اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی کہتے ہیں جزاک اللہ، تو بعض بھائی لوگ کیا لکھتے ہیں اس میں کہ نہیں صرف جزاک اللہ نہیں بول سکتے آپ، جزاک اللہ خیرن بولنا ہے، کیونکہ جزا کے اندر تو جزاک اللہ اللہ تمہیں بدلہ دے، تو یہ جو ہے سزا بھی ہو سکتی ہے، ایسی جو ہے کیونکہ یہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو یہ پتہ نہیں معلوم نہیں ہے شاید یہ کہ لفظ جزا عربی زبان میں اصل اس کا معنی کیا ہے، ہم اردو میں کہنا چاہیں، اردو میں اگر ہم اس کو ادا کرنا چاہیں تو یہ بدلے کا معنی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے اور ہم نے کہا کہ جزاک اللہ،
تو اس کے اندر خود ہی اچھے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اگر خیرن نہیں بھی کہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کوئی غلط نہیں ہوتا ہے کہ نہیں صرف اتنا نہیں کہنا چاہیے. جو زیادہ عربی نہیں جانتے تو ان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ کا مطلب اللہ تمہیں بدلہ دے. اب ہمارے ساتھ کسی نے احسان کیا، کچھ اچھا کیا، ہم نے کہا جزاک اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے، کیونکہ جس موقع پر اس کو استعمال کیا گیا ہے، یوز کیا گیا، اسی کے لحاظ سے معنی ہوتا ہے. اس کے اندر نہ سزا کا معنی ہے نہ انعام کا معنی ہے. اس کے اندر صرف کیا معنی ہے؟ بدلہ دینے کا. اگر کسی نے اچھا کیا ہے ہمارے ساتھ اور ہم نے کہا جزاک اللہ، تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اس نیکی کا بدلہ دے گا، اس تمہارے اچھے سلوک کا بدلہ دے گا. اور یہ بدلہ کیا ہے؟ انعام و اکرام ہے. یہ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، یہ برا نہیں ہو سکتا. تو چاہے ہم خیرن کہیں یا نہ کہیں، بہرحال معنی وہی ہوتا ہے عربی زبان میں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا اور اس موقع پر ہم نے جزاک اللہ کہا، تو یہاں وہ چیز ہوگی، یہاں پر وہ معاملہ ہوگا. یہ جیسا ہوتا ہے موقع، اس کے لحاظ سے ہی اس کی میننگ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جزا کے معنی بدلے کے ہیں اصل. تو اگر ہم نے جزاک اللہ کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، اور اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، تو ہم نے کہا اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا. تو وہ تو بات سمجھی جاتی ہے، سیاق کے لحاظ سے، کانسیپٹ کے لحاظ سے یہ باتیں سمجھی جاتی ہے. اس میں خیرن اور شرن کہنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. خیرن کہیں اچھی بات ہے، احسن الجزا کا اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر کسی نے نہیں کہا ہے تب بھی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ غلط کہہ دیا اس نے، یا چیز جو ہے غلط ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں. تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا کہ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا، یعنی اس کی سزا. یہاں کیا ہے؟ چونکہ چوری کا معاملہ ہے تو چوری کا بدلہ، چوری کی سزا ہوگی. تو اسی لیے سزا کا معنی یہاں کیا جاتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو. یہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے عربی بلاغت کے لحاظ سے، جو عربی بلاغت تھوڑی بہت جانتے ہیں ان کے لیے بات ذکر کرتا ہوں کہ ان کنتم کاذبین کو بعد میں یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا، جبکہ یہ جملہ شرط کہلاتا ہے عربی زبان میں. جملہ شرطیہ ہے یہ کنڈیشن کے لیے ہے، یہاں پر شرط کے لیے. ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو کیا؟ ابھی انتظار ہے کہ کیا ہوگا. اگر جھوٹے ہو تو کیا ہے؟ اس کا کہتے ہیں جواب. اس شرط کا جواب تو ابھی باقی ہے. تو اصل جواب پہلے ذکر کر دیا گیا ہے. فما جزاؤہ، اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی. ترتیب یہ بنتی ہے، اگر تم جھوٹے ہو تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو پہلے سینٹنس آیا ہوا ہے اس سے اس کا جواب سمجھا جاتا ہے. ان کنتم کاذبین فما جزاؤہ، اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی یہ بھی بتا دو. تب وہ کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 75 دیکھیے. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں چوری کا مال پایا جائے وہی اس کی سزا ہے، یعنی بدلے میں سزا میں اسی کو روک لیا جائے گا، قید کر لیا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو نجزی الظالمین آیا، ظالمین کے ساتھ آیا، تب اس کا مطلب سزا دینے کا ہو گیا. اگر یہی محسنین کے ساتھ آ جائے، کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی یہاں انعام و اکرام کی بات ہوگی، نعمتوں کی بات ہوگی. جب احسان کرنے والوں کے ساتھ ذکر آئے گا تو وہ اچھے کے معنی میں اچھا بدلہ دینے کا معنی ہوگا،
اور جب ظالموں کے ساتھ آیا تو برا بدلہ دینے کا معنی ہوگا۔ یہاں لفظ ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے خیرن و شرن، جیسا ہمارے بعض بھائیوں نے سمجھ لیا، نہیں، وہ تو ہم کو اس کے جو ہے سیاق اور سباق سے چیز معلوم ہو جاتی ہے، جس ریفرنس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے اس سے وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں چوری کا مال پایا گیا وہی اس کی سزا ہے، یعنی اسی کو سزا کے طور پر روک لیا جائے گا۔ ہم ایسے ہی ظالموں کو سزا دیتے ہیں، ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بات ایسے ہی ظالموں کو، چوری کرنے والوں کو یہ نہیں کہا بلکہ کہا ظالموں کو۔ تو یہاں ایک یہ پوائنٹ ہے جسے نوٹ کرنا ہے، وہاں مسئلہ چوری کا چل رہا ہے، لیکن اس آیت میں یہ کہا گیا کہ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ظالم، چوری کرنے والا بھی ظالم ہے۔ ظلم کا یہ لفظ عربی زبان میں بڑا عام معنی رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے بڑی وسعت پائی جاتی ہے معنی میں۔ ہر غلط کام کو ظلم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور جو شخص کسی بھی طرح کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں سب کی سب ظلم ہیں، کیونکہ اصل میں ظلم عربی زبان میں کہا جاتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو جو اس کا مقام ہے اس مقام سے ہٹا کر کے آپ دوسری جگہ رکھ دیں تو یہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے۔ جو اس کا اصل مقام ہے اس کو آپ نہ دیں تو یہ ظلم کہلاتا ہے، اس کے مقام سے اونچا مقام دے دیں تو یہ بھی ظلم کہلاتا ہے، اس کی جگہ سے آپ ہٹا دیں اور جو اس کی اصل جگہ ہے اس پہ نہ رکھیں تو عربی میں اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی کو ظلم کہا جاتا ہے، شرک کو ظلم کہا جاتا ہے، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں سب کو ظلم کہا جاتا ہے۔ چوری بھی انہی میں سے ایک ہے، تو چوری بھی کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، ظلم ہے۔ ویسے تو چوری کے معاملے میں آپ میں سے ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ہے ہی ظلم ہے، اس میں کیا شبہ کی بات ہے کہ کسی کا مال چپکے سے دبا لیا جائے تو یہ چوری ہے، اور یہ چوری یقیناً دوسرے کا مال لینے کی وجہ سے ظلم ہے کہ دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر ہم نے اپنے مال میں داخل کر لیا اور غلط طریقے سے اپنے مال میں شامل کر لیا، یہ چوری ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے کہا گیا کذالک نجزی الظالمین۔ یہ آیت نمبر 75، اس کے بعد آیت نمبر 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اسے نوٹ کیجئے۔ فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثم استخرجها من وعاء أخيه۔ اب یہاں ایک ایک ٹکڑے پر ہم روکیں گے بھی اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے جائیں گے۔ فبدا، پہلی بات، اب یہاں پر جو عربی زبان کے لحاظ سے لفظ استعمال کیا گیا فبدا، بدا، بدا یبدا، بدا فعل ماضی، اور بدا یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، یہ ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، جبکہ اس کے پہلے کیا یوز ہوا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، یعنی جو بھی حکومت کے کارندے تھے، حکومت کی طرف سے جن کو متعین کیا گیا تھا، ان کے لیے جمع کا صیغہ، پلورل کا صیغہ جو ہے یوز کیا گیا، اس کے پہلے قالو کہا گیا، اور یہاں پر کیا ہے؟ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، سنگولر ہے یہ، یعنی سامان کی تلاشی لینے کا کام ایک شخص کر رہا ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ ہے پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنے۔ یہ بھائی، جتنے بھی بھائی ہیں،
یہ سارے کے سارے بھائی 9 بھائی یوسف اور بنیامین کو چھوڑ دیں گے تو بقیہ اور 9 ہوتے ہیں، تو بنیامین کو لے کر کے 10 ہوئے، تو 10 بھائیوں کا سامان ہے، 10 آدمی سارے جو ہے بھائیوں کا سامان ایک ہی ساتھ چیک کرنے کے لیے 10 آدمی آئے، سامان چیک کرنا شروع کر دیا، تو فوری طور پر بنیامین کے سامان میں وہ سامان مل جائے گا، کیونکہ کوئی بہت نیچے بھی نہیں رکھا گیا تھا اس کو۔ جبکہ یہاں پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ ایسا ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوا ہے، کہیں شبہے میں وہ لوگ نہ پڑ جائیں، تو اپنی طرف سے پوری احتیاط کرنی ہے، تو صرف ایک آدمی تلاشی کا یہ کام کرے گا، اور اس آدمی کو جسے کہا گیا اس کو بھی پہلے سے ساری باتیں یہ سمجھا دی گئی ہیں کہ بنیامین کا سامان سب سے آخر میں چیک کرنا، تو فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، وہی بات یہاں کہی کہ اس نے شروعات کی، سامان چیک کرنے کی شروعات کی ان کے سامانوں سے، یعنی بھائیوں کے سامانوں سے، پہلے بھائیوں کا سامان ایک ایک کر کے چیک کرنا شروع کیا، قبل وعاء اخیہ، یوسف کے سگے بھائی سے پہلے۔ یہ سب کی سب جو ہے بھائی ہی تھے، لیکن فرق یہ تھا، پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی باپ اور ماں دونوں ایک ہی ہیں، اور دوسرے جو بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی، جس میں باپ تو ایک ہی ہیں لیکن مائیں الگ الگ تھیں۔ تو اس کے لیے قبل وعاء اخی جو یہاں کہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے سگے بھائی یعنی بنیامین کا سامان چیک کرنے سے پہلے شروعات جو کی ان کے سامانوں کو چیک کرتے ہوئے، پہلے ہی نمبر پر گئے، بنیامین کا سامان اٹھایا اور اس کو چیک کرنا شروع کیا، تو کیا ہو سکتا ہے، شبہے میں لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی پہلے اس کو ہی کیوں چیک کیا، ایسا کیوں کیا پہلے؟ تو کہیں نہ کہیں دل کے کسی بھی کونے میں کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے۔ پلاننگ اتنی پرفیکٹ ہے، دیکھیے، اور یہ سب چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہیں، کتنی پرفیکٹ پلاننگ ہے، ذرا سوچئے گا آپ، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی آگے ذکر بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے پلاننگ کی یوسف کے لیے، یعنی یہ ساری پلاننگ کس نے سکھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ تو ایسی پرفیکٹ پلاننگ ہے یہ کہ پہلے بھائیوں کا سامان چیک کرنا شروع کیا۔ اب اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کو ایک فائدہ بتایا تھا، اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک بھائی کا سامان چیک کیا گیا، کچھ نہیں نکلا، چوری کا مال نہیں نکلا، بڑے خوش بھائی لوگ، کیا ہے، بڑے خوش، چلو الحمدللہ، نہیں نکلا کچھ بھی۔ دوسرے کا سامان چیک کیا گیا، کچھ نہیں نکلا، بہت خوش، چلو ماشاءاللہ یہ بھی پار ہو گیا، یہاں بھی بیڑا پار ہو گیا، ایسے ہی اور بھی پار ہو جائے گا۔ ایسے ہی کر کے ایک ایک کر کے چیک کرتے جائیں گے، اور ان کے لیے خوشی کا سامان ہوتا جائے گا، بھائی لوگ خوش ہوتے جائیں گے، اور یہ جب 9 نمبر تک پہنچ گئے، اب صرف ایک باقی رہ گیا، اور ان کے ذہن میں تو کہیں دور دور تک یہ چیز نہیں ہوگی کہ بنیامین ایسا کر سکتے ہیں، تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ اسی وقت لاسٹ میں بنیامین کے سامان سے جب یہ چیز نکلے گی، تو اچانک وہ خوشی، وہ دمدماتے چہرے جن پر خوشیاں کھیل رہی تھیں، اچانک بدل جائیں گے، چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اور ان کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی چال چلی گئی ہے۔ تو یہ پرفیکٹ پلاننگ ہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے کہ پہلے یہ لوگ خوش ہوتے جائیں، اور آخر میں ان کے اوپر دکھ کا یہ پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ بنیامین کو نہیں لے کے جائیں گے تو باپ کی ڈانٹ پڑنے والی، اگر کوئی اور بھائی ہو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا مسئلہ بنیامین کو نہ لے جانے کا ہے، کہ ان کے بڑے ہی وعدے کے بعد ہی
याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको भेजा था इनके साथ। तो क्या कहा देखिए, नोट कीजिए, फबदा बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीह, तो शुरुआत की उनके सामानों से, अपने भाई के, सगे भाई के सामान से पहले। फिर क्या कहा, थुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीह, फिर उसको निकाला अपने भाई के बर्तन से। यहाँ ये नहीं कहा, नोट कीजिएगा, ये बयान करने का जो अंदाज है ये बड़ा ही परफेक्ट अंदाज होता है, यानी एक एक वर्ड अरबी जबान का अपनी जगह पर इतना मुनासिब होता है कि वहां कोई और लफ्ज अगर आप यूज करें तो वो बात नहीं पैदा होगी। तो उसको यहाँ जरा आप महसूस कीजिएगा, क्या कहा, सुम्मस्तखरजहा, इस्तखरजा के माने अरबी में होते हैं निकालना, कोई चीज है तो उसको निकाल लिया। इसके माने तलाशी लेने के नहीं होते अरबी जबान में, बल्कि इसके माने क्या होते हैं, निकालना, इस्तखरजा। सुम्मा इस्तखरजहा, फिर उन्होंने बादशाह का वो पैमाना जो गुम हुआ था, वो पैमाना, जो नापने का पैमाना था, वो प्याला, उसके भाई के उसमें से निकाल लिया। सुम्मा इस्तखरजहा, फिर निकाल लिया। ये नहीं कहा कि उसको भाई का सामान चेक किया तो उसमें ये प्याला मिला। देखिए ये बात नहीं कही गई है, नोट कीजिएगा। यानी भाई का सामान चेक किया गया और उसमें प्याला मिला, ये नहीं, बल्कि क्या है, उसको निकाला। क्यों निकालने की बात कही गई, क्योंकि रखने वाले यही है, इनको पता है कहाँ, इसमें क्या भी जो है तफ्तीश करना या चेक करना या पूरा सामान निकाल करके देखना कहाँ है, कुछ मसला ही नहीं था। ये तो चूंकि जानते ये थे, ये इन्होंने खुद रखा है, इनको पता है कि कहाँ है, तो गए और जो है भाइयों का सामान चेक करने के बाद बिन्यामीन के सामान से उसे निकाल लिया। अल्लाह ताला ने क्या कहा, निकाल लिया। ये नहीं कहा कि वहां पे सामान चेक किया तो सामान में ये प्याला वहां मिला, बल्कि कहा निकाल लिया। निकालने की ये बात कब कही जाती है, जब हम कोई चीज रखे हो तो वहां से हम निकाल लेते हैं, उसको अरबी में इस्तखरजा कहा जाता है। और वो लफ्ज यहाँ पर यूज किया गया कि फिर उन्होंने उस प्याले को निकाल लिया, मिन विआइ अख़ीह, अपने भाई के सामान में से। अब ये सब बयान करने के बाद अल्लाह ताला का फरमान है, कज़ालिका किदना लियूसुफ, ऐसे ही हमने यूसुफ के लिए ये तदबीर की, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ही ये तदबीर यूसुफ को सुझाई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ये सारी बातें अल्लाह ताला की तरफ से डाल दी गई थी कि उनको ये तदबीर करनी है, अपने भाई को रोकना है, और अपने भाई को रोकने के लिए ये तदबीर करनी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है मेरे भाई। कभी लोग सवालात करते हैं, सवालात की बौछार कर देते हैं कि आखिर इस तरह से साजिश करके भाई को रोकने की क्या जरूरत थी। मैंने पहले भी इसकी तरफ इशारा किया है और उसके बारे में बातें की हैं आपके सामने। ये सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, भाई कि ठीक है, आपको बिन्यामीन को रोकना था तो आप बात जाहिर कर देते और रोक लेते उनको, लेकिन इस तरह से कि सामान उनके बैग में रख करके या उनकी गठरी में रख करके उनको चोरी का उनके ऊपर इल्जाम लगा करके उनको अपने पास रोकना, ये कहाँ की, एक नबी है वो, नबी की शान के खिलाफ ये चीज, यानी इस तरह की बात किसी के जहन में आ सकती है। तो ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सब प्लानिंग अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये सारी तदबीर बताई है। और जो कुछ भी किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से किया है। यहाँ किसी तरह का कोई सवाल नहीं आता और कोई सवाल आना भी नहीं चाहिए जहन में, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा, कज़ालिका किदना लियूसुफ,
ایسے ہی ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے گھر والوں کو آنا ہے مصر، اور اس کے لیے تمہید جو بنائی وہ اس طرح سے بنائی، اور پہلے بھائیوں کو علم نہ ہو کہ یہی یوسف ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے ان ساری چیزوں کو راز میں رکھتے ہوئے یہ تدبیر اپنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پورا نظم کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوری تدبیر سجھائی گئی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے لحاظ سے تو روک نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہتا۔ بادشاہ کے قانون کے لحاظ سے یہ روک نہیں سکتے تھے۔ ان کے یہاں مصر میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ چوری کا مال جس کے جو ہے بیگ میں ملے گا اسی کو روک لیا جائے گا، یا وہی اس کی سزا ہے کہ اس کو ہی قید کر لیا جائے اور اس کو اپنے پاس روک لیا جائے۔ ایسا کچھ ان کے یہاں قانون نہیں تھا، یہ قانون یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اور پہلے وہ ساری چیزیں کر دی گئی۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے مذہب کے لحاظ سے جو مصر میں رائج تھا، چاہتے تو اسے اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس کے لیے قائم کیا، اور پھر اس کے بعد نظام مطلب ساری تدبیر جو ہے یہ سجھائی ان کو، اور یہ پورا پلان، پرفیکٹ پلان ایک ان کو سجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو بتایا، ان کے دل میں بات ڈال دی، اور یہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، کہ ہم بلند کرتے ہیں، ہم بلند کرتے ہیں، نرفع رفع یرفع کے معنی عربی زبان میں اونچا کرنا، ہم بلند کرتے ہیں درجات، گریڈز، درجے، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ہم جس کو چاہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ یہ آخری بات ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ ہم جو ہے درجات کو بلند کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کے بھی درجات کو ہمیں بلند کرنا ہو ہم بلند کر دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان۔ اور دوسرا یہ کہ وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ یہ دو پوائنٹس آخر کے ہیں، تزکیے کے تعلق سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو تھوڑی سی جو ہے وضاحت اس کی آپ کے سامنے کریں گے، اور آپ آج کے درس کا خلاصہ بھی یہی ہوگا، اپنے ذہنوں میں یہی بات لے کر کے آپ جائیں گے۔ یہی نفس کا تزکیہ ہے کہ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے درجے کو بلند کرنا چاہے وہی بلند کرتا ہے۔ ہر انسان کو یہ نوٹ کرنا چاہیے، آپ میں سے ہر کوئی یہ بات نوٹ کر لے کہ آپ چاہیں کہ آپ کا درجہ، آپ کا مقام، مرتبہ، اسٹیٹس بہت اونچا ہو جائے تو آپ کے چاہنے سے نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالی جس کے مقام اور مرتبے کو اونچا کرنا چاہتا ہے وہ اونچا کرتا ہے۔ یہ جو ہے عقیدہ، اسے مضبوط کرنا ہے۔ عقیدے کی اس مضبوطی کے 3 اہم فائدے، اسے نوٹ کیجئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درجات بڑے اونچے ہیں،
اس کا مقام بڑا اونچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا اونچا مقام عطا کر دیا ہے، تو اپنے اندر آپ کسی طرح کا بھی جیلس فیل نہ کریں، کسی طرح کا حسد اپنے اندر نہ پیدا کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ بلندی اس کو جو ملی ہے، یہ اونچا مقام جو اس کو ملا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ تو آپ اگر اس کے خلاف جائیں گے، یعنی اپنے اندر حسد محسوس کریں گے اس کو لے کر کے، تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں پسند نہیں ہے تیرا یہ جو ہے کام، کہ تو نے اس آدمی کو اتنا اونچا مقام دے دیا ہے۔ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بھئی وہ اونچا مقام کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ پہلی بات، یہ نوٹ کر لیجئے۔ دوسری بات، جس شخص کو یہ اونچا مقام ملا ہے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، سوسائٹی میں ان کو ایک جو ہے خاص مرتبہ اور مقام ملا ہوا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھیں، دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے، یہ غرور نہ پیدا ہو کہ یہ میری محنت، میری صلاحیت، میری کوالیفیکیشن اور میرے ٹیلنٹ کا یہ نتیجہ ہے کہ مجھے یہ اونچا مقام ملا ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ تو میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ کہیں قریب پاس میں بھی غرور اور تکبر کا، جسے ایگو بھی کہہ لیجئے، کہیں بھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے اس کی وجہ سے، بلکہ کیا آنا چاہیے؟ وہ تیسرا فائدہ کہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ یہ تو میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ ذہن میں بات آئے گی نا کہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، تو آٹومیٹک کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جتنا شکر ادا کرتا جائے گا اتنا ہی اس کے اور درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ جو شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ ہم اس کو مزید نوازتے ہیں، مزید نوازتے جاتے ہیں۔ یہ بات تھی وَنَرْفَعُ وَكَذَلِكَ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ، یہ جو پہلی بات تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ دوسری بات کیا؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ جو کہا گیا ہر جاننے والے کے اوپر ہے جاننے والا، یہ دوسری اہم بات ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ اور یہ آج کے جو ہے درس کا تزکیے کا اہم درس ہے یہ، اور اسی پیغام کو لے کر کے آج آپ اپنے گھر کو جائیں، بلکہ آپ اپنے گھر میں ہی ہیں تو ہمیشہ اپنے ذہن میں اس پیغام کو رکھیں۔ وہ پیغام کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی علم آ جائے، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم سے نوازا، پھر بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ تب بھی یہ سمجھیں کہ مجھ سے بھی اوپر ہے کوئی جو جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، نہیں، یہ کہا ہے کہ ہر جاننے والے کے اوپر ہے کوئی اور جاننے والا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جتنا بھی علم آپ کے پاس آ جائے، اس علم کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس علم سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب سے بڑا عالم بن گیا اور مجھ سے اوپر کوئی جاننے والا نہیں، کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ اور یہی ہے اصل، جو دنیا میں رہتے ہوئے کئی چیزوں کا غرور ہوتا ہے، لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے، اس میں سے ہم تو بہت زیادہ جانتے ہیں، صرف دولت کے بارے میں ہی ہم ان باتوں کو ذہن میں لاتے رہتے ہیں۔ صرف دولت کا غرور نہیں ہوتا ہے آدمی کے پاس،
بلکہ دولت کے غرور سے بھی زیادہ اہم جو ہے غرور اور اہنکار علم کا ہوتا ہے، مرتبے کا ہوتا ہے۔ اور کس کا ہوتا ہے غرور؟ تقوی کا غرور، تقوی کا، میں سب سے متقی نیک آدمی۔ یہ بہت بہت ہی جو ہے برے قسم کا غرور ہوتا ہے۔ یہ دولت کے غرور سے زیادہ جو ہے یہ برا غرور ہے انسان۔ یہ غرور سمجھتے ہوں گے لفظ آپ جو ہے اردو کا، پراؤڈ آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یا جو ہے فخر آدمی کرتا ہے اس کے اوپر، جو تو گھمنڈ ہوتا ہے اس کا۔ یہ چیز کبھی نہیں آنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ بات، یہاں بھی 3 باتیں میں ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ یہ بات نوٹ رکھیے کہ میں جو جانتا ہوں میرے سے اوپر بھی جاننے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ جب یہ عقیدہ بیٹھ جائے گا تو یہ علم انسان کو تواضع دیتا ہے، انکساری دیتا ہے، کبھی بھی تکبر سے اس کو دور رکھتا ہے، گھمنڈ سے دور رکھتا ہے۔ کہیں علم کے گھمنڈ میں پڑ گیا تو علم برباد ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے اہم فائدہ اس کا یہ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ انسان کے اندر جتنا بھی وہ علم حاصل کر لے پھر بھی ایک چاہت رہے گی۔ وہ چاہت کیا ہے؟ کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے سے اوپر بھی ہے کوئی جاننے والا۔ تو ابھی کیا ہے؟ علم کی طلب مزید اس کے اندر پیدا ہو کہ بھائی جو بھی سیکھا ہے میں نے، ابھی تو بہت جو ہے نچلے درجے میں ہیں، یہ ابھی تو ہم سے اوپر بہت علم ہے، ابھی ہم کو اور محنت کرنی ہے، ابھی ہم کو اور محنت کرنی ہے۔ جتنا سیکھتا جائے گا محنت کرنے کی لگن اور بھی شوق اور بھی بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جانا چاہیے۔ جب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر جاننے والے سے اوپر جاننے والا ہے، تو کوشش یہ کرے گا کہ بھئی اب مجھ سے اوپر جاننے والا کون ہے، اس کے بارے میں معلوم کر کے مزید اپنے علم کو بڑھایا جائے۔ تو یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ علم کے میدان میں وہ کسی چیز کو فائنل نہیں سمجھے گا۔ یاد رکھیے، کتنی بھی ریسرچ ہو جائے، تحقیق ہو جائے، لیکن آپ کسی چیز کو علم کے میدان میں فائنل نہیں کر سکتے، فائنل نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ چیز قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وحی کے ذریعے سے معلوم ہے، تو وہ چیز فائنل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے اوپر پھر کوئی علم نہیں ہے، وہ اس کا لاسٹ اسٹیج ہے۔ لیکن دنیا میں جو علم ہوتا ہے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، جتنے بھی ریسرچ کر لے لوگ، کسی بھی ریسرچ کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لاسٹ اسٹیج ہے اب اس کا، نہیں، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر ریسرچ کے بعد ریسرچ ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ریسرچ کے بعد دوسرا ریسرچ آئے جو کہ پہلے والے ریسرچ کو غلط ثابت کر دے۔ اور یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں، خاص طریقے سے میڈیکل لائن میں تو یہ بات لوگ بہت ذکر کرتے رہتے ہیں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا ڈاکٹروں کی طرف سے، اب نئی ریسرچ یہ آئی ہے، اب نئی ریسرچ یہ آئی ہے۔ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ریسرچ جو ہے نئی آتی رہتی ہے۔ ارے اب ڈاکٹروں کا تو چھوڑیے، دین کے مسائل میں بھی ایسی بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ عمل ہوتا رہتا ہے، لوگوں کا چلتا رہتا ہے، تو بعد میں کوئی آتا ہے تو کہتا ہے نہیں، نئی تحقیق، نئی ریسرچ یہ ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے اور اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یا یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے لحاظ سے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں اور قیامت تک یہ چلتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ اور آخری جو اس کا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو علیم ہے، جاننے والا ہے، اور اس سے اوپر پھر کچھ نہیں ہے۔
جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، اور دنیا کا جو بھی علم ہوگا سب آخر میں جا کر کے وہیں سے ملتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، جو بھی دنیا میں ہم کو علم ملتا ہے وہ ہمارے رب کی توفیق سے ملتا ہے، اسی کی طرف سے وہ علم ملتا ہے۔ اگر وہ نہ عنایت کرے تو ہم لاکھ کوششیں کر لیں، ہمیں کچھ بھی دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیوں، فوق کل ذی علم علیم۔ یہ تزکیے کا پہلو تھا، ہم نے آپ کے سامنے جو ہے اسے اجاگر کیا، اور آج کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔